السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ سے اعتکاف کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ پورا عبادت کا ہے، لیکن آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور مرضی کی جستجو میں بے انتہا آپ عبادت میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کا آپ اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان شریف میں بہت عبادت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں اس سے زیادہ آپ پورے رمضان کے مقابلے آخری عشرے میں عبادت کا اور زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح پورے رمضان شریف میں آپ بہت سخاوت فرماتے تھے اور بہت عطیہ اور صدقہ و خیرات کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن آخری عشرے میں تو حد ہی نہیں رہتی تھی۔ بہت تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ آپ کی سخاوت تیز ہو جاتی تھی۔ بہرحال یہ اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پورے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے۔ اسی لیے علماء مذہب کا یہ کہنا ہے کہ جس مسجد کے اندر با جماعت نماز ہوتی ہو، وہاں پر پورے محلے والوں کے ذمہ ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں، لیکن اگر ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے والوں کی طرف سے یہ کافی ہو جاتا ہے اور پورے محلے والے پھر گنہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بھی محلے کی مسجد میں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہو، اگر وہاں اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پھر سارے محلے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ اہم ترین سنت ہے۔ لہذا میری درخواست ہے کہ یعنی اس وقت لاک ڈاؤن ہے اور ملک کے جو بھی حالات ہیں ہمارے آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو لوگ ماشاءاللہ 3-4 لوگ 5 لوگ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، تو لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے ان کی ہدایات کا یعنی حکومت کی جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے جو حضرات نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں، انہی میں سے کوئی ایک شخص یا 2 شخص وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ 1-2 شخص اور چاہیں تو 2-3-4 بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن حکومت کی جو ہدایات ہیں ان کا بھی ہم پالن کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی، جس طرح ہماری تراویح کی سنت ادا ہوئی ہے اور جس طرح ہماری اور قرآن شریف کی سنت ادا ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ اعتکاف کی سنت بھی ادا ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں کہ ان المعتکف یعتکف الذنوب کلہا ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلہا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ معتکف اعتکاف کرنے والا گناہوں سے ایسے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے، یعنی وہ تمام کام تو اگر وہ اعتکاف میں نہ ہوتا وہ کرتا، وہ ان تمام کاموں کا ثواب جو ہے اعتکاف میں ہوتے ہوئے بغیر کیے ہوئے بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے، اگر سوتے ہوئے بھی شب قدر اس کو ملی اور وہ سو رہا ہے تو اس کو شب قدر کا ثواب پورا لکھا جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اسی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے سما جاوے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی نہ مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں اور فضائل حد احساس سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا و مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہے اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔
نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور قریب میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل الخواص اس اہم عبادت کے ہیں۔ چند مسائل آپ سمجھ لیں۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے اعتکاف کے لیے، اور پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع مسجد، پھر اپنی مسجد۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ با جماعت جہاں نماز ہوتی ہو وہاں اعتکاف کرنا درست ہوتا ہے، اور عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، بس ایک جگہ مخصوص بنا لیں، ایک کمرے کو مخصوص کر لیں جہاں وہ وہیں رہیں، اور قضاء حاجت وغیرہ کھانے پینا بھی ان کا جیسے وہیں ہو، قضاء حاجت کے لیے بس جائیں گی اور وہ وہیں پہ اپنی عبادت کریں۔ اور اگر کوئی کمرہ مخصوص نہ ہو تو ایک پردہ کھینچ لیں اور وہاں ایک جگہ بنا لیں۔ گھر والے اگر چاہیں تو وہ ان کی جگہ جا کے وہاں افطار کر سکتے ہیں، کھانا پینا ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں نہیں جانا ہے۔ اگر چاہیں تو یہ بچیوں کو، گھر کی خواتین کو، مستورات کو، بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر کے مسائل بھی کچھ سمجھاتی رہیں، کھانے پکانے کی لائن سے بھی کوئی بات چیت ان کو بتانا ہے تو وہ بتا سکتی ہیں، اپنی جگہ بیٹھی بیٹھی تلاوت عبادت کا اہتمام بھی کر سکتی ہیں۔ تو ہماری خواتین ماں بہنیں بھی اس اہم عبادت میں حصہ لے سکتی ہیں اور وہ بھی اس کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔